یاد رکھیے گا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن کا انکار 1400 سال پہلے سے یہ نظام اور سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن، اس روئے زمین پر ایسا کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر سمجھ سکے۔ آج تک کسی نے بھی اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی توحید کی شناخت نہیں کر سکا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں پہچان سکا، اللہ کی قدرت کے اظہار کو نہیں پہچان سکا، اللہ رب العزت کے وجود کو نہیں پہچان سکا کہ جب تک نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر نہیں آیا، آپ کی چوکھٹ پر نہیں آیا۔ اور یہی سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے عقیدہ بتایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کو ایک اس لیے مانتا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ساری کائنات کی توحید اور وحدانیت، اللہ کا نظام قدرت اس دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن اگر ماننا ہوتا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام قومیں مانتی، لیکن جس طرح اللہ کو ایک مانا ہے تو رسول اللہ کی امت نے مانا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے، سمجھا ہے، اللہ کے وجود کو سمجھا ہے، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے سمجھا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جب کفار نے، یہود و نصارہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے کیونکہ ہم تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں کہ جن بتوں کو ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ہمارے سامنے رکھے ہوتے ہیں، ہم ان کو سامنے ان کے کھڑے ہو کر ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں، اور پھر جو کیفیات ہوتی ہیں ہم سنتے بھی ہیں اور اپنی کیفیت کے اندر سمجھتے بھی ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور یہ ہمیں کیا جواب دے رہا ہے۔ اعتقاد کے مطابق، یقین کے مطابق جس بندے کا اعتقاد یقین جہاں بیٹھ جاتا ہے اسے اللہ کریم وہیں سے ہی فائدہ عطا فرماتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کو ایک کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ ہم نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنے سے پاک ہے، اللہ کریم سننے سے پاک ہے، اللہ کریم سمجھنے سے پاک ہے، نہ تمہیں دکھائی دے سکتا ہے، نہ اس کی آواز تمہیں سنائی دے سکتی ہے، نہ اللہ کی ذات کی کیفیت کو، قدرت کو نہ سمجھ سکتے ہو، کسی سمت سے، کسی جہت سے نہ سن سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سمجھ سکتے ہو۔ اللہ کریم تمام جہتوں سے، کیفیتوں سے پاک ہے۔ اگر اللہ کو ایک ماننا ہے تو میری نبوت پر یقین کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا ہے تو میری رسالت کو سمجھو۔ جب تم میری نبوت کو سمجھو گے، میری رسالت کو سمجھو گے، تمہیں اللہ کی توحید اور وحدانیت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔